نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. باب الکلام پر بات چل رہی تھی، زبان کی کیا کیا خرابیاں ہیں، جس میں غیبت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ غیبت کی تفصیلات کیا ہیں اور غیبت کے نقصانات کیا ہیں. تو غیبت کا جو 15واں عذاب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنا، یعنی کسی آدمی کی تعریف میں اس کی خوشامد کرنا، اس کی بے جا تعریف کرنا، جس تعریف کا وہ مستحق نہیں ہے اس سے زیادہ اس کی تعریف کرنا. تو یہ سب چیزیں مبالغے کے اندر آتی ہیں کہ کسی کی بے جا تعریف کرنا. فرماتے ہیں کہ 15واں عذاب یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف میں مبالغہ کرنا. اس میں 6 نقصانات ہوتے ہیں، 4 کہنے والے کو اور 2 سننے والے کو، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے. 4 نقصان تو وہ ہیں جو کسی کی تعریف کر رہا ہے، اور 2 نقصان اس کے لیے ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. پہلا نقصان یہ کہ حد سے زیادہ تعریف کرے، اس میں جھوٹ بولنا پڑے. ایک آدمی ایسی تعریف کا مستحق نہیں ہے اور اس کے منہ پر خوشامد کرنا، اس کی ایسی تعریف کرنا کہ جس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے. حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی کی تعریف میں مبالغہ کرے گا، روز قیامت اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ چلتے ہوئے اس کے پیروں کے نیچے آئے گی. مبالغہ کرنا تعریف کے اندر. اس لیے تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ہے، اور کسی انسان کے اندر اگر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. اور ہر مصنوع سے صانع کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی علم حاصل ہے، ہنر حاصل ہے، کوئی فن حاصل ہے، کوئی منصب حاصل ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. تو اس سے اللہ کی شناخت اور پہچان حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور جو شخص کسی کے اندر کوئی کمال اگر دیکھے تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن اس کی خوشامد میں اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ بعد مبالغہ آرائی تک پہنچ جائے اور اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، تو پھر اس کی مذمت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی قیامت کے دن کہ چلتے ہوئے اس کے پیروں کے اندر آ رہی ہوگی. کیا کری منظر ہوگا کہ زبان اتنی لمبی ہو کہ پیروں کے اندر آ جائے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور دوسرے یہ کہ تعریف کرے اور دل میں نفاق ہو، یعنی دل میں دشمن سمجھے اور بظاہر تعریف کر رہا ہو. تو یہ بھی بیجا تعریف ہے، مبالغہ آ رہی ہے کہ جیسا انسان اندر سے ہو ویسا باہر سے ہو، اور جیسا باہر سے ہو ویسا اندر سے ہو. یعنی اس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. دونوں چیزیں یکساں ہونی چاہیے، ظاہری باطنی حالت اور قول اور فعل، یہ یکساں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے. اور ایسا ہوتا ہے
کہ ایک انسان سامنے ایک انسان کی بیٹھ کے تعریف کرتا ہے اور پیچھے سے مخالفت کرتا ہے، پیچھے سے برا کہتا ہے، اور جس وقت وہ اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اس وقت دل میں اس کے لیے بغض اور عداوت ہوتی ہے، لیکن زبان سے میٹھا بنا ہوا ہے، زبان سے تعریف کر رہا ہے، تو یہ نفاق ہے، کھلے ہوئے نفاق کی یہ علامت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہوتے تھے کہ بظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، ایمان والا کہتے تھے، لیکن ایمان والے تھے نہیں، ان کے اندر نفاق تھا۔ اب ان کا جو نفاق تھا وہ اعتقادی تھا، عقیدے کے درجے میں تھا، اس لیے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور آج کے زمانے کا جو منافق ہے وہ عملی منافق ہے، وہ اعتقادی منافق نہیں ہے کہ زبان پر کچھ اور دل کے اندر کچھ۔ اسی لیے حدیث میں ایک دعا آتی ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور مکار دوست سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکار دوست سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور در حقیقت آپ نے مکار دوست سے جو پناہ مانگی امت کو سکھایا، امت کو تعلیم دی کہ دیکھو ہر کسی پہ بھروسہ مت کرنا، بہت سے لوگ مکار بھی ہوں گے۔ اب اس مکار کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پہلی بار اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، کہ یا اللہ میں مکار دوست سے، خلیل ماکر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی، کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ آنکھیں تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، وقلبہ یرعانی، لیکن دل کے اندر بغض ہوگا، عداوت ہوگی، وہی نفاق ہوگا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہوگی ان رأى سیئة اذاعها ان رأى حسنة دفنها، کہ اگر کسی خوبی کو دیکھے گا، اچھائی کو دیکھے گا، بظاہر تو ظاہر میں دوست بنا ہوا ہے نا، لیکن اگر وہ اپنے دوست کی اچھائی کو دیکھے گا اس کو دفن کرے گا، چھپائے گا۔ اور ان رأى سیئة اذاعها، اور جب اس کی کسی خرابی کو دیکھا تو گاتا پھرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ تو یہ مکار دوست کی پہچان ہے، اور وہی چیز کہ نفاق اس کے اندر ہے، اس نفاق کی وجہ سے وہ مکار ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دوسرے کی یہ تعریف کرے اور دل میں نفاق ہو، یعنی دل سے تو دشمن سمجھ رہا ہے اور بظاہر تعریف بھی کر رہا ہے، سامنے منہ پر تعریف اور پیچھے سے مخالفت۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسا آدمی جو سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، تو قیامت کے لیے دو رویا ہوگا، دو چہروں والا ہوگا، اور قیامت کے دن الگ پہچانا جائے گا کہ اس کے دو چہرے، ایک آگے سے ایک پیچھے سے، کہ لوگوں کے سامنے کچھ تھا پیچھے سے کچھ تھا، تو یہ دو رویا ہوگا، دو چہروں والا ہوگا۔ تو یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بغیر تصدیق کے تعریف کرنے لگے، مثلا فلاں آدمی بہت نیک ہے، فلاں بڑا ایماندار ہے، فلاں کے اندر یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، اور اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ کسی کے بارے میں کوئی کسی رائے کا اظہار کرنا ہو تو جب تک یقین کے درجے میں معلوم نہ ہو، تصدیق نہ ہو، اس وقت تک اپنی رائے ظاہر نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی اس تعریف کا اہل ہے یا نہیں، اور بغیر کسی تصدیق کے اس کی تعریف کرنا شروع کر دی، اور وہ چیز، وہ خوبی، وہ کمال اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ تو نے اس کی گردن مار دی، یعنی بیجا تعریف کری، اس کی گردن مار دی۔ اگر تعریف کرتا ہے تو صرف یہ کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، خداوند عالم خود اس کی اچھائی کا بدلہ دے گا، تم کو مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے اندر اچھائی ہے، خوبی ہے، تو اس کی اچھائی کا، خوبی کا اللہ اسے صلہ دے گا۔ تم اس کے اندر مبالغہ کیوں کرتے ہو؟ اپنی طرف سے کمی زیادتی کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے حضور کے سامنے تعریف کی،
اور ظاہر ہے کہ وہ تعریف بیجا ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ تو نے اپنے بھائی کی گردن مار دی. اور چوتھے یہ کہ کسی ظالم کی مدح کی جائے، ظالم کی، اور وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہو. ظالم ہے نا، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ظلم کو بیان نہ کرے بلکہ اس کی خوبی کو بیان کرے. وہ چاہتا ہے ظالم کی میری تعریف کرے. اب وہ ظالم کی مدح بیان کر رہا ہے، ظالم کی تعریف کر رہا ہے. کوئی ایسا افسر ہے، کوئی ایسا حاکم ہے، کوئی محلے پڑوس کے اندر ایسا شخص ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. اب اس کی بیجا تعریف کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ظالم آدمی کی تعریف کرنے والے سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے اور اس پر غصہ آتا ہے کہ ظالم کی تعریف کی جائے. اللہ ناراض ہوتا ہے. تو یہ چار چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اس کے لیے جو تعریف کر رہا ہے باعث عذاب ہے تعریف کرنے والے کے لیے. اور دو باتیں وہ ہیں جو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور وہ اس تعریف سے خوش ہو رہا ہے، اس تعریف سے اس کے اندر بڑائی اور غرور پیدا ہو رہا ہے، تو دو چیزیں اس کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے، اس کے لیے عذاب ہے. پہلی یہ ہے کہ تعریف سننے سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو. حالانکہ اگر کوئی تعریف کرے تو کسی کی تعریف سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ خوبی واقعی اس کے اندر ہے کہ جس کی بنا پر تعریف کی جا رہی ہے، تو اس میں غرور اور بڑائی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کوئی خوبی دی ہے، کوئی کمال دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے. تو نعمت کا اور کسی کمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر تواضع ہونی چاہیے، نہ کہ تکبر اور غرور آ جائے. اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایسے آدمی کے سامنے تعریف کی جائے کہ جو اس تعریف سننے کا اہل نہیں ہے، یا وہ اسے ہضم نہیں ہوتی، یا وہ اہل نہیں ہے. تو جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ ہاں واقعی میں کچھ ہوں، تو جب بھی تو لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں کی تعریف سے کبھی متاثر مت ہونا، عوام الناس کی. یہ تو بہت جلدی لوگوں کے معتقد ہو جاتے ہیں. تم اپنی حالت کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو کہ میں اندر سے خود کیسا ہوں، اور یہ مت دیکھو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ میں لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، بلکہ یہ سوچا کرو، اپنا یہ جائزہ لیا کرو، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، اللہ کی نظر میں میرا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. اور یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں سوچے کہ میرا کیا مرتبہ اور مقام ہے، لوگوں کی نظر میں نہیں. کیونکہ لوگوں کے اعتقاد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج ایک آدمی تعریف کر رہا ہے اور کل وہی آدمی مخالفت کرے گا. تو لوگوں کے اعتقاد کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے لوگوں کے اعتقاد کی وجہ سے اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھنا چاہیے. اور اگر اللہ کوئی کمال دے دے، کوئی خوبی دے دے، کوئی نعمت دے دے، اور کوئی تعریف کرنے والا تعریف کرے اور حقیقتاً وہ چیز ہو، تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس تکبر کا، غرور کا تریاق اس سے بچ جاتا ہے کہ اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ کر اللہ پر چلی جاتی ہے کہ اگر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے تو اللہ کی جانب سے ہے نا، اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا ذاتی کیا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کا ذاتی تو کچھ بھی نہیں. یہ تو ہر چیز میں، ذرے ذرے میں اللہ کی عطا کا یہ محتاج ہے. اور اللہ اسے کچھ عطا کر دے تو پھر یہ اتنا ناقص ہے کہ اسے باقی بھی نہیں رکھ سکتا. اس کی بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ نعمتوں کی حفاظت کرنا. تو تعریف سننے سے اس کے دل کے اندر غرور پیدا ہو جائے. اب جس کی تعریف کی ہے اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، اس کے لیے عذاب ہے، ذلت ہے، پستی ہے. ایک دن
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذرہ لیے بیٹھے تھے، گھوڑا ذرہ۔ ایک شخص نے ایک آدمی کے لیے، جارو نامی ایک آدمی تھا، اس کے لیے کہا کہ یہ ربیعہ کا سردار ہے۔ اس آدمی کے لیے کہا جو جارو نام کا تھا کہ یہ ربیعہ کا سردار ہے، قبیلہ تھا ربیعہ، اس کا سردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جارو کو درے لگانا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تعریف تو وہ کر رہا ہے میری، میرا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے تجھ کو سردار کہا ہے کہ یہ ربیعہ کا سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ تو مغرور ہو جائے، اس لیے تیرا غرور توڑ رہا ہوں، تیرا غرور ختم کرنا چاہتا ہوں کہ تو کہیں ہلاکت کی طرف نہ چلا جائے۔ اگر اس نے تجھے سردار کہا ہے اور تو واقعی اپنے کو سردار سمجھنے لگے، تیرے اندر کوئی بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے، تو میں تیرے غرور کا علاج کر رہا ہوں، غرور کا علاج۔ اس لیے اپنے نفس کی بڑی نگرانی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک مرتبہ گرمی کی سخت دوپہری میں، اور پھر مدینہ طیبہ کی گرمی، پانی کا مشکیزہ لیے لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ امیر المومنین اتنی مشقت کیوں، آخر گرمی، سخت گرمی میں؟ فرمایا کہ ہاں، اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ آج کچھ غیر ملکی سفرا آئے تھے، سفیر، انہوں نے میرے نظام حکومت کی، نظام عدل کی تعریف کی، تو میں اپنے نفس کا یہ علاج کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی تکبر نہ پیدا ہو جائے، بڑائی نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے میں لوگوں کے گھروں پہ پانی بھر رہا ہوں تاکہ نفس کے اندر یہ بڑائی پیدا نہ ہو، کیونکہ اس نفس کا علاج یہ ہے، اس تکبر اور بڑائی سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ایسا کام کرے جس میں تذلل ہو، جس میں عاجزی ہو، ذلت والا کام کرے، جب اس نفس کا علاج ہوتا ہے، ورنہ یہ نفس تو پھول کے کپا ہو جاتا ہے، یہ تو غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے علم کی توصیف کی جانے لگے، اللہ نے کوئی علم کی صفت سے اسے نوازا ہے، اور اس کی توصیف یعنی تعریف کی جانے لگے، تو اس میں کاہلی پیدا ہو جائے اور اپنے کو پائمال آدمی، با کمال آدمی سمجھنے لگے۔ اب اس نے تو اس کے علم کی تعریف کی ہے نا، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ باقی میں اس چیز کا اہل ہوں، اور سستی کاہلی کا شکار ہو جائے کہ بس میرے ساتھ تو یہ نسبت لگی ہوئی ہے، تو یہ چیز اس کے لیے ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے ایک آدمی کی تعریف کی، تو آپ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی جو پہلے گزری بات، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن مار دی، یعنی اس کی ترقی اور کوشش کو ختم کر دیا۔ کیونکہ جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جب لوگ میری تعریف کر رہے ہیں واقعی میں ایسا ہی ہوں، اب اس کی راہ ماری جاتی ہے۔ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں واقعی ایسا ہی ہوں، اب اس کی راہ ماری گئی، ابھی ترقی سے رہ گیا، آگے بڑھنے کی جستجو سے یہ رہ گیا۔ آگے بڑھنے کی جستجو تو جب ہوتی ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، تو پھر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اور جب کسی کی تعریف سے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ بس میں تو سب کچھ ہو گیا، اب جب سب کچھ ہو گیا تو وہ سمجھے گا میرا سفر تو ختم، اب مجھے آگے کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کسی شخص کی تعریف کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے چاقو لے کر جائے، بجائے اس کے کہ تعریف کرے جس سے وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ اور ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو شیطان اس کی شکل میں خوش ہوتا ہے، اور اگر مومن کی تعریف کی جائے تو وہ اظہار عاجزی سے اور بھی دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اور ہونا یہی چاہیے کہ جتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھتی جائیں، انعامات بڑھتے جائیں، اتنا انسان کی عاجزی بڑھتی جائے، اس کی انکساری بڑھتی جائے، اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکتا چلا جائے،
اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، اور سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے، عبدیت کا اظہار کرنے والے تھے۔ اب یہ کہ تعریف کہاں پر کرنی چاہیے، کیا موقع ہے کہ جہاں پہ تعریف کی جائے، اس کے محل اور مواقع کون سے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے 6 مواقع ہیں جہاں تعریف کا کرنا مباح ہے، کیونکہ آج کل افراد اور تفریح ہوتی ہے کہ بعض جگہ جہاں تعریف کرنی چاہیے لوگ وہاں پہ تعریف کرنے میں بخل کرتے ہیں، اور بعض جگہ جہاں تعریف نہیں کرنی چاہیے وہاں مبالغہ کر دیتے ہیں، حد سے زیادہ تعریف کر دیتے ہیں۔ اب جیسے کوئی کسی افسر کے پاس چلا گیا، کسی وزیر کے پاس چلا گیا، اب پتہ ہے کہ یہ لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، رشوت لینے والے ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، لیکن سامنے بیٹھ کے تعریف کر دی، واہ واہ صاحب آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں، وہ تو خاک بھی کام نہیں کر رہا، لیکن تعریف کر دی، تو یہ مبالغہ ہے۔ اور جہاں تعریف کرنی چاہیے وہاں تعریف نہیں کرتے، وہاں بخل سے کام لیتے ہیں۔ کہ کسی انسان سے آپ کو تھوڑی سی بھی راحت پہنچے، فوراً جزاک اللہ کہنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھئی آپ کا احسان ہے، تو اس کی تعریف کرو، شکریہ ادا کرو، تاکہ اس کا دل جو ہے بڑھ جائے اور آئندہ بھی وہ اسی خیر کے کام کو آگے بڑھاتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر مجھے پیغمبر نہ بنایا جاتا تو تم کو پیغمبری دی جاتی، اور اگر تم دنیا کا ایمان، تمام دنیا کا ایمان اکٹھا کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ نکلے گا، لیکن اپنی تعریف خود کرنا برا ہے، خداوند عالم اس سے منع کرتا ہے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو، اپنے آپ کو متقی مت سمجھو، کون پاکیزہ ہے، کون پارسا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خود دعوے دار نہ بنو کہ میں زیادہ متقی، میں زیادہ پارسا۔ اب کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ، اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پر وحی آتی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت ہے کہ باوجود اتنی بشارتیں سننے کے، لیکن ایسی تربیت ہے، ایسے نفوس مجلہ اور مزکہ ہے کہ کوئی طبیعت کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے بلکہ ڈر اور خوف ہے، اور یہاں تک ڈر اور خوف ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ہماری زندگی کے وہ اعمال کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم نے ادا کیے، اس پر تو اللہ سے امید ہے کہ کچھ اجر و ثواب مل جائے، اور جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ہم نے اعمال کیے، اگر اللہ تعالیٰ اس سے پکڑ نہ فرمائے تو یہ اللہ کا احسان ہوگا۔ اور وہ جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے، آپ کی معیت میں کیے، وہ بھی اس وجہ سے امید نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا ہوئے، اس لیے امید ہے کہ اللہ اس پہ اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن آپ کے بعد جو اعمال ہیں اللہ اس سے معاوضہ نہ فرمائے تو یہی اللہ کا احسان ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو کہ جہنم میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ عمر نہ ہو۔ یعنی خوف اور امید، اور ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، ادھر امید بھی اللہ سے پوری پوری ہونی چاہیے اور خوف بھی پورا پورا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خوف بڑھتا ہے تو مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر امید بڑھتی ہے انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رہبری میں اپنے متعلق کہے کہ میں یہ جانتا ہوں، تو مباح ہے، آدمی کہہ سکتا ہے بھئی فلاں کام میں جانتا ہوں، فلاں راستہ میں جانتا ہوں، کس کام کا کیا طریقہ ہے مجھے معلوم ہے، تو جائز ہے۔
یا ایسی تعریف کرنا جیسا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا کہ میں اپنی سرداری پر فخر نہیں کرتا بلکہ اس چیز پر فخر کرتا ہوں جس نے مجھ کو یہ عزت دی ہے، لہٰذا ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو ہے انسان کو سرداری مل گئی، کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، مال مل گیا، تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں، یہ فخر کی نہیں ہے، بلکہ اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے وہ نعمت عطا کی ہے اس اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اس نعمت کی ناقدری نہ ہو، تو اللہ کی تابعداری چاہیے، اللہ کی عبدیت چاہیے کہ بندہ عبدیت کے ساتھ جھکا رہے، دبا رہے، کوئی عجب، کوئی خود پسندی اس کے اندر پیدا نہ ہو، لوگوں کی تعریف سے اکڑنا نہیں چاہیے، لوگوں کی تعریف سے اکڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کیا خبر ہے تمہارا کیا حشر ہو اور دوزخ میں تمہارا مسکن قرار دیا جائے۔ یعنی انسان کس چیز پہ ناز کر سکتا ہے، کس چیز پہ اکڑ سکتا ہے؟ اور اگر کبھی انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو، نفس لگا ہوا ہے نا ساتھ، نفس بہکاتا ہے، نفس اپنا معتقد بنانا چاہتا ہے، نفس اسے اللہ سے غافل کرنا چاہتا ہے، تو کبھی اگر ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو فوراً اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اعتبار تو خاتمے کا ہے، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہوگا، خاتمہ تو ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، تو جب خاتمے کا کچھ معلوم نہیں ہے تو پھر اپنی اس کیفیت پر ناز کرنا یا خوش ہونا یہ کیسا ہے؟ آج یہ نعمت ہے، کل کو یہ نعمت باقی نہ رہے، تو ڈر اور خوف لگا رہنا چاہیے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زوال نعمت اور سلب نعمت کا ڈر اور خوف لگا رہنا، فرمایا یہ بھی شکر میں داخل ہے، کہ ڈرتا رہے، لرزتا رہے، آج ایمان ہے نہ معلوم کل رہے نہ رہے، آج مال ہے نہ معلوم کل رہے نہ رہے، آج صحت ہے نہ معلوم کل رہے یا نہ رہے، تو زوال نعمت اور سلب نعمت کا ڈر اور خوف لگا رہنا یہ بھی شکر میں داخل ہے، کہ ڈرتا رہے، لرزتا رہے، کیونکہ ڈرے گا تو نعمت کی قدر کرے گا، اور اگر یہ سمجھے گا کہ بھائی میری ذاتی چیز ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، اور پھر وہی بات کہ پھر وہ اکڑ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف سے اسے اکڑنا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی اپنی تعریف کرانے کے لیے اپنی مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان اپنی مذمت کرتا ہے مجمع کے اندر، میں گنہگار، میں سیاہ، میں نکما، میں ناکارہ، اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت تو بڑے مٹے ہوئے ہیں، حضرت کے اندر تو بڑی تواضع ہے، بڑی عاجزی ہے۔ اب یہ نفس کی شرارت ہے کہ اپنی مذمت کر کے، اپنی برائی کر کے لوگوں سے تعریف کا خواہاں ہے، لوگوں سے اپنی تعریف چاہتا ہے، تو یہ بھی نفس کا ایک قید ہے، نفس کا ایک جال ہے کہ نفس اس جال کے اندر اسے پھنساتا ہے۔ تو لوگوں کی تعریف کرنے سے اکڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کیا خبر ہے کہ تمہارا حشر کیا ہو، خاتمہ کیسا ہو، اور دوزخ میں تمہارا مسکن قرار دیا جائے، حشر میں کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ بادشاہت کو چھوڑا، فقیری اختیار کر لی، جنگل میں جا کے دریا کے کنارے جھونپڑی بنائی، رہنے لگے، اللہ اللہ کرنے لگے، بڑا مجاہدہ تھا، بادشاہت کو چھوڑا تھا، اب جنگل ہے، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، وہاں تو خادم اور حشم و خدم سب کچھ تھا، عیش و عشرت کی زندگی تھی، لیکن سب چھوڑ دیے۔ تو وزیر آیا اور وزیر نے کہا کہ حضرت کہاں، کس مصیبت مشقت میں آپ پڑے ہوئے ہیں، چلیے آپ کی بادشاہت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ایک کام ہے میرا، وہ کر دو، پھر میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وزیر خوش ہوا
کہ کوئی ایسا کام ہوگا، کوئی دنیا کا مسئلہ ہوگا، ہم حل کر دیں گے، کیا مشکل ہے؟ پوچھا کہ جی حضرت کیا کام ہے بتائیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں یہ اعلان ہوگا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق جنت میں جانے والا، ایک فریق دوزخ میں جانے والا۔ تو تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سے فریق میں سے ہوں گا، کون سی جماعت میں سے ہوں گا۔ وہی بات ہے نا کہ یہ ڈر لگا رہے، خوف لگا رہے کہ حشر کیا ہوگا، مسکن ہمارا کیا ہوگا۔ جنت مسکن ہے، دوزخ مسکن ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ایک فریق جنت میں جانے والا، ایک فریق دوزخ میں جانے والا۔ تو تم مجھے یہ بتا دو کہ میں کون سے فریق میں سے ہوں گا، کون سی جماعت میں سے ہوں گا۔ وزیر نے کہا کہ حضرت ہم تو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ بس جب تک اس کا جواب نہیں ملتا میں بادشاہت کو قبول کرنے سے معذور ہوں۔ نہیں قبول کی۔ تو اس بات کو سوچنا چاہیے، کبھی کسی کی تعریف سے اکڑنا نہیں چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ حشر کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا۔ اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ مسجد سے خانقاہ، خانقاہ سے مسجد آیا جایا کرتے تھے۔ راستے میں ایک سبزی بیچنے والی عورت تھی، کہتی تھی کہ حضرت جی آپ کی داڑھی اچھی ہے، میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے، اس طرح سے سوال کرتی تھی۔ لیکن حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ برا نہیں مانتے تھے اور جواب بھی نہیں دیتے۔ پھر انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے جب ایسی علامات دیکھی کہ اللہ خاتمہ اچھا کر رہا ہے، تو فرمایا کہ بھائی انتقال ہو جائے تو جنازہ ذرا اس وہ سبزی بیچنے والی جو عورت ہے نا اس کے آگے سے لے کے جانا۔ اب جب حضرت جی کا جنازہ جا رہا تھا، سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء، تو پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ پوچھنے لگی وہ عورت کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا جی سلطان جی کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، میں ایک سوال پوچھا کرتی تھی لیکن دنیا سے چلے گئے، میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اب حضرت کی کرامت کا ظہور ہوا، اور واقعات میں آتا ہے کہ کفن سے ہاتھ بھی بلند ہوئے، آواز آئی، کہا کہ الحمدللہ، آج میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پر کر دیا کہ تیرے بکرے کی داڑھی سے میری داڑھی اچھی ہے۔ آج میں کہہ سکتا ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ خاتمہ اگر خراب ہو جائے تو پھر بکرا مکلف مخلوق تو نہیں ہے، انسان تو مکلف ہے، اسے تو جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہے۔ تو کسی کی تعریف، بات یہ چل رہی ہے کہ کسی کی تعریف سے اکڑنا نہیں چاہیے، اور نہ کسی کی تعریف کا متوقع ہونا چاہیے، متمنی، متوقع۔ یہ چاہت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میری تعریف کرے، اور اگر کسی نے تعریف نہ کری تو دل رنجیدہ ہو گیا کہ ارے ہم نے اتنا اچھا کام کیا، ہماری تعریف ہی نہیں ہوئی۔ یہ بھی تکبر کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے۔ کبھی کسی کی تعریف کا خواہاں نہ ہو، اور تعریف نہ ہو تو رنجیدہ نہ ہو۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بات ہے کہ اگر بجائے تعریف کے کوئی مذمت کر دے، اس مذمت کا بھی برا نہ مانے۔ کیوں نظر اس پر ہو کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ڈرتا رہے، لرزتا رہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ دوزخی آدمی سے تو زیادہ اچھا کتا اور سور ہے، کہ مکلف مخلوق نہیں ہے نا، تو دوزخ میں جانے والے سے تو وہ بہتر ہے۔ تعریف سنتے وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ آگے وہ بات فرمائی کہ تعریف سنتے وقت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم نے میرے عیوب کو میرے مداح سے مخفی رکھا ہے۔ یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میری تعریف کر رہا ہے تو یہ تعریف میری نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاریت کی تعریف کر رہا ہے، کہ جس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔
اگر اللہ میرے عیبوں کو نہ چھپاتا اور میرے عیبوں کو ظاہر کر دیتا، یہ کہاں سے میری تعریف کرتا؟ کیونکہ بندہ خود اپنے بارے میں جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو کبھی تعریف کرنے والے کی تعریف پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری تعریف نہیں ہے، اس رب کی صفت ستاریت کی تعریف ہے۔ اس نے میرے عیب کو چھپا رکھا ہے، ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کون کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ اترے پترے کھل جائیں تو پھر انسان کسی انسان کے پاس بیٹھنے جیسا بھی نہ ہو، کسی کو منہ دکھانے جیسا بھی نہ ہو۔ اول تو تعریف سن کر اس سے کراہت کرنا چاہیے دل کے اندر، دل سے، دل کی کیفیت، اللہ کی نظر دل پر ہے نا، تو دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے میں اس کا اہل نہیں، میرے اندر کوئی اہلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں کہ میری تعریف کی جائے، تو اس سے کراہت کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کی کچھ لوگوں نے تعریف کی تو اس نے خدا سے عرض کیا کہ بار الہ، تو گواہ رہنا، اس کی تعریف سے میں خوش نہیں ہوں، اور جس چیز کی وجہ سے یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اس کو دراصل میں برا سمجھتا ہوں، حالانکہ یہ نہیں جانتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کسی نے تعریف کی تو آپ نے خداوند عالم کی درگاہ میں عرض کیا کہ تو ان کی تعریف سے مجھ سے معاوضہ نہ لینا۔ اب یہ ہے ڈر اور خوف کی کیفیت کہ تعریف تو وہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے نفس میں اندر کوئی بڑائی آ جائے، غرور پیدا ہو جائے، نفس پھول جائے، کیونکہ نفس بہت جلدی پھول جاتا ہے۔ تو اللہ سے یاد کریں کہ یا اللہ ان کی تعریف کی وجہ سے مجھ سے معاوضہ نہ لینا، یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ کی تعریف صرف منافقانہ طور پر کیا کرتا تھا، وہی جو بات پہلے بھی گزری کہ زبان پہ تعریف ہے، اندر سے بغض ہے، ظاہر کچھ، باطن کچھ، زبان پر کچھ اور دل میں کچھ۔ ایک شخص آپ کی تعریف صرف منافقانہ طور پر کیا کرتا تھا تو فرمایا کہ تو جو کچھ زبان سے کہتا ہے میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں، میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں۔ یہ اصل ہے حقیقت، اللہ یہ پیدا فرما دے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے، حضرت کا آخر کا زمانہ ہے، بینائی بہت کمزور ہو چکی کہ خط کو پڑھ بھی نہیں سکتے، خادم خط پڑھ کے سناتا ہے اور حضرت اس پہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جواب لکھتا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ خادم کچھ خط پڑھ کے سنا رہا ہے، کچھ خط الگ رکھتا جاتا ہے۔ پوچھا کہ بھائی یہ کچھ خط الگ جو رکھ رہے ہو یہ کیوں نہیں سناتے؟ کہا کہ حضرت یہ سنانے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ والوں کے جہاں معتقد ہوتے ہیں وہاں پر حاسدین اور مخالفین بھی ہوتے ہیں، حاسدین اور مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے حاسد نہ ہو، کسی کے مخالف نہ ہو تو پھر تو خطرہ ہے نفاق کا، کہ جب انبیاء کے مخالفین ہوئے، انبیاء سے حسد کرنے والے ہوئے، صحابہ سے حسد کرنے والے ہوئے، اولیاء سے حسد کرنے والے ہوئے، تو پھر ہم سے حسد کیوں نہیں ہو رہا، ہم سے ہمارے مخالف کیوں نہیں ہے؟ یہ تو سنت انبیاء ہے نا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ دین کا کام کرو، مخالفت کا عقیدہ رکھ کے کام کرو کہ مخالفت ہوگی، کیونکہ جب انبیاء کی ہوئی، صحابہ کی ہوئی تو ان کے نائب کی نہیں ہوگی، ان کے نائب کی بھی ہوگی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم کہنے لگا کہ حضرت یہ خط سنانے کے نہیں ہے، یعنی کوئی حاسدین مخالفین کی طرف سے ہے، اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہے، کچھ گالیاں لکھی ہے۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے، اب یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب سے۔ فرمایا کہ بھائی جن لوگوں نے میری تعریف لکھی ہے، مجھے سیدی، مرشدی، قبلہ، کعبہ، مکرم، معظم، محترم وغیرہ وغیرہ القاب و آداب، تو یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے، اور جنہوں نے مجھے برا لکھا ہے یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔
جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، تو یہ میری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اب جس آدمی کے دل کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر نہ وہ کسی کی تعریف سے خوش ہوگا، نہ کسی کی مذمت سے اسے رنج ہوگا۔ اور یہی حال تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ سے کہ میاں رشید احمد بہت عرصہ ہوا آپ کی خیریت نہیں ملی، تو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ حضرت کوئی میرا حال ہو تو میں لکھوں، کوئی حال ہی نہیں ہے، کیا لکھوں؟ بس اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں۔ شریعت کے جو کام ہیں، امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، یعنی شریعت میری طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ امور طبیعت کیا ہوتے ہیں؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، پہننا، یہ جو ضروریات زندگی ہے نا، یہ امور طبیعت ہے۔ تو شریعت گویا کہ امور طبیعت بن گئی ہے، طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ اور دوسری بات جو لکھی وہ عجیب لکھی، لکھا کہ مدح و ذم برابر ہو گئی، مدح و ذم برابر ہو گئی ہے۔ لاکھ کوئی تعریف کرے تو دل خوش نہیں ہوتا، اور لاکھ کوئی مذمت کرے تو دل رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نصیب فرما دے، ایسا دل اللہ بنا دے۔ بس یہ شیخ کو خط میں لکھ دیا، اتنی سی بات ہے، اور یہ اتنی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بڑے مجاہدوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب آیا، بڑا مستند جواب۔ حضرت نے فرمایا کہ فقیر کا بھی یہی حال ہے، فقیر کا بھی یہی حال ہے، جو شیخ کا حال ہے وہ مرید کا حال ہے، جو مرید کا حال ہے وہ شیخ کا حال ہے، فقیر کا بھی یہی حال ہے۔ تو وہی بات کہ ایک شخص آپ کی تعریف صرف منافقانہ طور پر کیا کرتا تھا، تو فرمایا کہ تو جو کچھ زبان سے کہتا ہے میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں، کیونکہ وہ منافق تھا نا، اور زبان سے تعریف کرتا تھا۔ تو یہ عجیب جواب ہے، عجیب جواب ہے کہ جو کچھ تو زبان سے کہتا ہے میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں، اور جو کچھ میرے متعلق دل میں سمجھتا ہے اس سے کہیں زیادہ، یعنی جتنا تو دل سے مجھے برا سمجھتا ہے میں اس سے زیادہ برا ہوں، اور جتنا تو زبان سے میری تعریف کرتا ہے میں اس سے بہت کم درجہ رکھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، انسان کے اندر ابدیت کا یہ درجہ اسے حاصل ہو جائے تو اللہ اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اللہ یہ عاجزی، یہ تواضع، یہ زاری اللہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، اور اللہ ہمارے قلوب کو مجلہ اور مزکہ فرما دے، اور یہ دلوں کا اللہ تخلیہ اور تحلیہ فرما دے، اللہ اپنے اغیار سے خالی فرما دے، اپنی محبت سے معرفت سے اللہ دلوں کو لبریز فرما دے۔ بس یہ یہاں پر اس کا جو تیسرا اصول جس پر بات چل رہی تھی، تیسرا باب یہ ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آئندہ چوتھا اصول ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے، باب الغضب والحسد، غصہ اور حسد یہ کیا چیز ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ بات ہوگی کہ یہ غصہ، حسد، اس سے معاشرے کے اندر بڑا فساد ہے، عام سی بلا ہے غصہ بھی حسد بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارغ عنا، وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا